بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 24 جنوری 2025 میں آپ کے روبرو کل جو ویلاگ ریکارڈ کیا اس کا بڑا اچھا رسپانس ملا اور بڑی اچھی تجاویز بھی میرے سامنے آئیں۔ آج کے لیے میں نے یہ 2 دن جو تھے وہ مخصوص کر رکھے تھے کہ مرزا غالب کی 1-2 غزلیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، اگرچہ کچھ میرے ناظرین جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ آسان کلام ہو، لیکن حاضرین کرام، غالب، میر، ذوق، یہ اساتذہ شعراء جو ہیں، میرے خیال میں ہم نے ابتدا بھی اسی سے کی تھی۔ جب میں نے ایم اے اردو کیا تو اس دور میں اساتذہ شعراء جو تھے وہ ہمارے کورس میں شامل تھی، تو مجھے انہیں پڑھنے کا ایک زیادہ موقع ملا، اور اساتذہ سے جب بات شروع ہوتی ہے تو بعد میں آنے والے 200 سال میں جتنے شعراء آئے ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میر اور غالب بلا شرکت غیرے اردو ادب کے سب سے بڑے نام ہیں۔ اور غالب میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ غالب جو تھا وہ اعتراف بھی کرتے تھے کہ میر مجھ سے بڑا شاعر ہے، لیکن لوگ غالب کو، کچھ لوگ جو ہے حلقۂ ارباب ذوق کے غالب کو اوپر ریٹ کرتے ہیں اور کچھ میر کو۔ یہ دونوں اساتذہ شعراء جو ہے ان کے بغیر اردو شاعری مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے غالب کی ایک غزل میرے پیش نظر ہے، اور آج کوئی اور بات میں نہیں کرنا چاہتا کہ کل کا ویلاگ جو تھا اس میں ایک واقعہ میں نے کوٹ کیا تھا، اور آج بھی میرے ذہن میں 2-3 باتیں تھیں، لیکن پھر کسی اگلے موقع کے لیے میں نے وہ رکھ چھوڑی ہیں۔ تو وہ دوست جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے اساتذہ شعراء کا اسے ہمیں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن ہمارے انہی ناظرین کے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، تو میں دونوں کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں ہے کہ آج کچھ پنجابی کی 2-3 چیزیں جو ہے وہ پہلے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد مرزا غالب کی ایک بڑی خوبصورت غزل جس کے کچھ اشعار جو ہے وہ ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس سے پہلے تمہیدی گفتگو میں کوئی واقعہ بیان نہیں کروں گا، اگرچہ اصلاح احوال کے لیے معاشرے کے اندر جو کچھ ایسی باتیں مجھے نظر آتی ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سارے ان سے متاثر ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں 1-2 میرے پیش نظر تھیں۔ بلکہ ایک میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اکثر جو غریب ہیں ان کا استحصال یہ سمجھا جاتا ہے، یا آج تک ہمارے مطالعے میں جو بات آئی ہے کہ غریبوں کا استحصال جو ہے یہ برات یافتہ طبقہ کرتا ہے، امیر لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے تجربے میں یہ بات بھی آئی ہے، میرے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہم غریب لوگ بھی غریبوں کے دشمن ہی ہوتے ہیں۔ ہماری ریڑھیوں پہ فروٹ بیچنے والے، ہماری ریڑھیوں پہ سبزی بیچنے والے، گوشت بیچنے والے قصاب، رکشہ ڈرائیور، ان کے ساتھ روزانہ اگر واسطہ پڑتا ہے تو وہ غریب طبقے کا ہی پڑتا ہے، وہ پسماندہ طبقے کا ہی پڑتا ہے، تو وہ جس حد تک ہوتا ہے ان کی چمڑی ادھیڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو اس طرح کی چند باتیں میرے پیش نظر تھیں، اشارتاً میں نے ایک بات کر دی، آپ اس پہ غور کیجئے گا، کبھی تفصیل سے بھی اس پہ بات کریں گے۔ آج بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ پنجابی کے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک خواجہ غلام فرید سائیں کا ایک 4 مصروں کا ایک دعا کہہ لیں اسے، یا 4 بیتہ کہہ لیں، اور پھر ایک آدھ اور چیز جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے بعد غالب کی غزل شیئر کروں گا۔ خواجہ غلام فرید کا وہ جو ٹکڑا میری ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے: تن تندور تے ہڈیاں بالن اساں ہاواں نال تپایا، تن تندور تے ہڈیاں بالن اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بگیاں اساں کیتے بیرے اتو عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتو لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں تے ساری تیری تے کو اجے اعتبار نہیں آیا۔ یہ بڑی خوبصورت، مجھے کسی دور میں میرے مطالعے میں آئی چیز تو میرے ذہن میں رہ گئی۔ ایک اور جو عارف کھڑی بھی، ہم عارف کھڑی کے نام سے بھی ان کو یاد کرتے ہیں، میاں محمد صاحب، یہ خطہ پوٹھوار کے بڑے خوبصورت ایک بہت بڑا صوفی شاعر گزرے ہیں، اور دراصل ان کا جو تعلق تھا وہ تو آزاد کشمیر کے ساتھ بنتا ہے کہ میرپور کے پاس ہے وہ چیچیاں جسے کھڑی شریف کہتے ہیں،
لیکن یہ خطہ پٹوار کے ساتھ ان کا ایک رشتہ تھا. چکوال میں بھی ان کا آنا جانا ہوا ہے. میں نے ان کو مطالعہ کیا ہے جب ان کی کتاب کا، تو یہ جیلم سے گزرتے ہوئے ادھر ہمارے چکوال میں بھی آئے تھے. ایک جگہ ہے چوہان سیداں، وہاں بابا سید شاہ چراغ جو ہے ان کا مزار ہے، تو وہ ان کو اپنا روحانی مرشد سمجھتے تھے، اور یہاں بھی ایک دفعہ وہ زیارت کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت شاعری کی ہے جسے سیف الملوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جو آج میں چیز ان کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہیر وارث شاہ کی بہر میں ان کا ایک ٹکڑا ہے اشعار کا، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن آج پھر سننے پر آپ کو ایک نیا لطف دے گا. وہ کہتے ہیں: الف اج دی رات وصال والی، خبرے کی جانا کیڑا رنگ اسی. الف اج دی رات وصال والی، خبرے کی جانا کیڑا رنگ اسی. کدو تساں جے وچھڑے یار ملسن، کتھے بھلا بھلے بڑا سنگ اسی. کدو تساں جے وچھڑے یار ملسن، کتھے بھلا بھلے بڑا سنگ اسی. کوئی گل دسو جڑی یاد رکھاں، جدو تساں باجوں دل تنگ اسی. میلے فیر محمدہ قسمتاں دے، کتھے شمع تے کتھے پتنگ ہوسی. ناظرین گرامی، یہ پنجابی کی دو چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، یقیناً میرے پنجابی سے ذوق رکھنے والے، پنجابی کا شغف رکھنے والے میرے ناظرین جو ہے وہ اس سے یقیناً لطف اندوز ہوں گے. اور اب تک میرے جتنے بھی ناظرین ہیں ان میں سارے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں میکسیمم، اور وہ پنجابی کو بخوبی جانتے ہیں. اب مرزا غالب کی آج کی پھر ایک بے مثال ایک لافانی غزل، اور اس کے کچھ اشعار جس طرح میں نے کہا ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ضرب المثل کا درجہ تک پہنچ چکے ہیں. وہ اس طرح اس غزل کا آغاز ہوتا ہے کہ بازیچہ اطفال دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیح میرے آگے. خواتین و حضرات، بہت خوبصورت شعر. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیح میرے آگے. مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. یہ غالب ہی کہہ سکتا ہے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. عاشق ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. اور ایک وہی ضرب المثل والا شعر جس طرح میں نے کہا تھا، بہت خوبصورت شعر. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا. خواتین و حضرات، یہ آخری شعر ہے بہت خوبصورت. ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے. تو ناظرین کرام، آج کا ولاگ انہی اشعار پر اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کی بہت مہربانی، آپ مجھے اچھی تجاویز بھی بھیجتے ہیں، اور کومنٹس میں جو آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کا بڑے خوبصورت انداز سے آپ تبصرہ کر دیتے ہیں، بے لاگ گفتگو کرتے ہیں. کچھ میرے ناظرین تو ایسے ہیں کہ جو جہاں انہیں کوئی چیز کوئی کمی پیشی محسوس ہوتی ہے وہ بھی کھل کے بیان کر دیتے ہیں. آج میں ایک لمبے سفر سے کہیں گیا ہوا تو واپس آیا ہوں، اور آج کا ولاگ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی میری تیاری بھی نہیں تھی. اگر کہیں کوئی کمی بیشی کوئی جھول ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، اور آپ کی دعاؤں کا میں طالب. چلتے چلتے پاکستان زندہ باد.